بوننزا پر لگی ہوئی ہے سیل 50-50%. جس بہن نے اپنے ڈریس خریدنے ہیں، یہ ونٹر کلیکشن میں سیل لگی ہوئی ہے، وہ جا کر خریدیں، بہت اچھی کلیکشن ہے. اور یہ ہے کھدر کے سوٹ، 3 پیس ہیں، امبرائڈری والے بھی ہیں، سمپل بھی ہیں، سٹچ بھی ہیں، بڑے ریزنیبل پرائز میں مل رہے ہیں. یہ تھا 13,000 کا سوٹ، جو ملا ہے مجھے 7,000 کا. اس کے سارے بارڈر پر کام ہے، لیس لگی ہوئی ہے، امبرائڈری ہے، بارڈر پر ہے، گلے پر ہے، سلیوز پر ہے، اور بہت اچھی انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. تو 7,000 کا سوٹ سستا نہیں ہے، سوری مہنگا نہیں ہے مہنگا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم خود سے کپڑا لیتے ہیں، امبرائڈری کرواتے ہیں، لیس لگواتے ہیں، تو اپروکسیمیٹلی ہمارے تقریباً اتنے پیسے لگ ہی جاتے ہیں. یہ دیکھیے اس کی سلیوز پر انہوں نے موٹیوز کا کام بھی کیا ہوا ہے، گلے پر بیڈز بھی لگائے ہیں. اور یہ آتا ہے دوسرا سوٹ بوننزا سترنگی کا. یہ بھی امبرائڈری سوٹ ہے، یہ بھی بہت ریزنیبل پرائس میں ہے. اس کا شفون کا دوپٹہ ہے اور سادہ اس کا ساتھ ٹراؤزر ہے. بازوؤں کے آگے، سلیوز کے آگے لیس بھی لگی ہوئی ہے، اور بہت اچھا یہ کپڑا ہے، سٹف ہے. اگر کسی بہن کو ہیوی سٹف نہیں پسند، جس طرح مجھے نہیں پسند، مجھے لائٹ ویٹ سٹف پسند ہے، میں ہیوی کپڑا بالکل بھی نہیں پہن سکتی، تو پھر یہ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے. ایک آ جاتا ہے تھرڈ پیس، یہ ہے براؤن کلر میں، سکن اور براؤن. جن بہن کو لائٹ کلر پسند ہے وہ یہ ڈریس چوز کر سکتی ہیں. بہت اچھا سٹف ہے، یہ بھی کھدر کا ہی ہے. یہ سب ونٹر کلیکشن کے میں لے کر آئی تھی نیکسٹ ایئر کے لیے. تو جب بھی سیل لگتی ہے نا تو ہم لوگ لے آتے ہیں، تو پھر ہم لوگ لا کر تو نیکسٹ ایئر یوز کر لیتے ہیں. بہت اچھا آپشن رہتا ہے، کیونکہ جب سیل لگتی ہے تو آپ کو جو سوٹ ایک 10,000 کا ہوتا ہے نا، وہ 5,000 میں ایزیلی مل جاتا ہے. یہ جی ہے جی سمپل شرٹ. یہ شرٹ پیس تھا، ٹراؤزر نہیں تھا، 1 پیس تھا. تو یہ ملا ہے جی 1,200 کا. 1,400 اس کی پرائس تھی، یہ 1,200 کا ملا ہے. اور سمپل شرٹ ہے، 2 پیسز نہیں ہے، 1 پیس ہے یہ. اب آ جاتے ہیں سمپل کھدر کی طرف. یہ امبرائڈری والا سوٹ نہیں ہے، جسٹ سمپل سوٹ ہے، اس کی کوئی امبرائڈری نہیں، جسٹ ڈیزائننگ ہوئی ہے اور سمپل ہے. یہ وائٹ اور بلو کلر میں کنٹراسٹ ہے، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اگر آپ نے کسی فیملی اوکیزن پہ جانا ہے تو یہ وہاں کے لیے بھی بیسٹ آپشن ہے. اچھا، آپ لوگوں کو میرے ڈریس کیسے لگے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ویٹ کروں گی. اچھا، میں نے نا ٹک ٹاک پہ اپنی ایک سٹوری شیئر کی تھی، تو وہاں ٹک ٹاک کے لوگوں کو اتنی میری سٹوری پسند آئی، 2-2.5 لاکھ ویوز آ چکے ایک دن کے اندر اندر. وہ سٹوری کیا تھی کہ جب میرے ابو تھے نا 40 سال عمان میں رہے تھے، مسقط میں نا، وہاں ہی ان کی سرکاری جاب تھی، وہاں وہ جاب کرتے تھے. اپنے بڑے دوسرے نمبر کے بھائی تھے، 5 بھائی تھے. بڑے تایا ابو تھے، پھر دوسرے نمبر پہ یہ تھے، اور تیسرے نمبر پہ 3 چھوٹے بھائی تھے. وہ لوگ بھی نہیں کماتے تھے اور تایا ابو بھی نہیں کماتے تھے. میرے ابو کی بیسٹ جاب تھی، گورنمنٹ جاب تھی، انہوں نے اچھا خاصا کمایا تھا. اور جب وہ باہر رہتے تھے تو پھر سب اکٹھے رہتے تھے. جب میری امی کی شادی ہوئی تو آپ کو پتہ ہی ہے، جب پھر ایک بڑا بیٹا جو کمانے والا ہو باہر سے آئے، چیزیں لے کر آئے، ٹیچی بھر بھر کے بیگ لے کر آئے، تو پھر بعض ساس سسر ہوتے ہیں، چاچی ہوتے ہیں، پھپھو ہوتی ہیں، وہ بالکل بھی نہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے. تو ایسا ہی میری امی کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ وہ پرانے زمانے کی بات تھی، اتنا بھی پرانا زمانہ نہیں تھا خیر. تو وہ لوگ جب بھی آتے تھے، میرے ابو سامان لے کر آتے تھے، تو میری امی کو بالکل بھی پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کون سامان لے کر آیا، کیا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں میرے ابو کی بھی غلطی تھی جو انہوں نے کی، ساری زندگی بھگتے. تو یہ ہے کہ دادیاں، چاچیاں، میری سوری چاچیاں نہیں، پھپھو اور دادیاں، جو ان کو سامان کھولنے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی، نہ ان کو کوئی چیز دیتی تھی. اگر کبھی دینی تو 1-2 بس پکڑا دینی اور بس جی. یہ ہے کہ میری امی نے بھی صبر سے گزارا کیا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہے ایک پرانے زمانے کی عورت ہوتی ہے، وہ صبر ہی کر کے گزارا کرتی ہے. آج کل کی عورت جیسی نہیں کہ ادھر کچھ نہ ملا تو ادھر روتی دھوتی ماں باپ کے گھر چلی گئی. پرانے زمانے کی عورتیں چاہے مر جاؤ، پیٹ جاؤ، نشے کرنے والے ہو مرد، ان کے ساتھ گزارا کر لیتی تھی. تو یہ تھا کہ ابو لاتے ہوتے تھے سامان، اتنا لاتے تھے، سارا میری چاچیاں پھپھیاں لے لیتی تھی. تو یہ ہے کہ پھر بھی بھابھی ہی بری ہوتی تھی. تو یہ ہے کہ بھابیاں بری تب بھی ہوتی ہیں جب وہ آپ کی فیورٹ نہیں ہوتی، اور ان کے آگے سے بچے بھی آپ کے فیورٹ نہیں بنتے کبھی بھی پھپھیوں کے. ہماری پھپھوں نے کبھی ہمیں پیار نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پھپھوں کا پیار کیا ہوتا ہے.
ہماری جو دادی بھی تھی نا وہ بھی ہم سے پیار نہیں تھی کرتی. جب ہمارے گھر کبھی ابو زبردستی ان کو لے آتے تھے نا, جب سیپریٹ ہوئے تو ہمارے ابو نے اشارہ کرنا کہ دادی کو گلے لگاؤ, پیار کرو. جب وہ ہی نہیں ہمیں کرتی تھی تو ہمارے دل میں بھی ان کے لیے انسیت محبت نہیں تھی, لیکن ہم پھر بھی ابو کے کہنے پہ ان کو گلے لگاتے تھے. تو وہ ہمیں ایسے دھکا دے کے پیچھے کرتی تھی پراں ہو جا. اب تو وہ چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو بہویں فیوریٹ نہ ہوں پھر ان کی آگے سے اولاد بھی کبھی فیوریٹ نہیں رہتی. یہ میری بات آپ لکھ لیں. حالانکہ میری امی تھی, وہ 4 بہویں ایک گھر میں رہتی تھی, سب لوگ ڈیوائیڈ کر کے کام کرتے تھے, پھر بھی بہویں ہی بری ہوتی ہیں. حالانکہ اچھے خاصے زمیندار لوگ تھے تو بہوؤں کو کھانا تک نہیں تھے پورا دیتے, اتنی محنت مشقت کرواتے تھے, کام کرواتے تھے. کھانا 1 روٹی 1 پلیٹ چاول, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی. میری امی پتہ کیا کرتی تھی, میں پھر ایک دن امی نے کیا, میں کہ پھر تھوڑی بھوک نہیں سی لگدی تو پھر تسی کی کردے ہو. کہندے سن بچیاں دا جیڑا حصہ ملدا سی کھان نوں پھر اسی کھا لئیدا سی, بچے چھوڑ بھی تو دیتے ہیں نا. تو بچوں کو کبھی مکھن ملنا, کچھ چیز ملنی, اسی وہ پھر کھا جانا, روٹیاں تے پا کے, چاولاں تے پا کے, بس ایسے ہی گزارا کیا. ایک عورت کی زندگی جو ہے نا کبھی بھی آسان نہیں ہوتی, بڑی مشکل ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا بڑی آسانی سے زندگی جی رہا ہے, بڑی لائف ایزی جی رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہماری ماؤں نے بڑی مشکل جھیلی ہے, بڑے دکھ جھیلے ہوتے ہیں. یہ ایک مرد کی ہی ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زیادتی کرواتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. تب ابو کو اپنے بھائیوں کا, اپنی بہنوں کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ وہ ان کو ان کے منہ پر ہی کہتے ہوتے تھے, نہیں میری بہن سچی ہے, نہیں میرا بھرا سچا ہے. بیوی کی بات ہی نہیں تھے سنتے, ماں کی ہماری بات ہی نہیں تھے سنتے, وہی سچ ہوتا تھا. تو اس طرح وہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. ددیال والے جو ہوتے ہیں نا وہ اور دلیل ہو جاتے ہیں کہ اے بندہ تے واقعی سانوں سچ کہندا ہے, ساڈا بھاویں جھوٹ بھی ہے. تو اس طرح کبھی نہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کریں, یہ بڑی غلط حرکت ہوتی ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے, سیپریٹ ہوئے جب الگ گھر میں, تو پھر ابو جب سامان لے کر آتے تھے تو پھر ہم لوگ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کھولنے کی, کیونکہ چچا لوگ سارے اپنے گھر میں تھے. لیکن میرے ابو آتے ہیں ساری اپنی امی کو, چاچو کو لے کر آتے تھے. ہم سامان کھول چکے ہوتے تھے, پھر جو ان کا حصہ ہوتا تھا وہ ہم لوگ ان کو دے دیتے تھے. ہم لوگوں نے کبھی نہیں تھا کہا کہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو ہم نے بھی نہیں دینا. آپ لوگوں کو میری سٹوری کیسی لگی آپ لوگ مجھے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا. میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا بے صبری سے ویٹ کروں گی. اور ٹک ٹاک پر بھی جا کے دیکھیں, میری سٹوری پر 2.5 لاکھ ویوز آ رہے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.